سوری، بیچ میں جو ہے وہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ یہ ہماری میموری جو تھی وہ. تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے وہ تعبیر معلوم کی، انہوں نے مجھے تعبیر بتائی. اب اس کی تعبیر یہ تھی کہ میں نے جو خواب میں جن خاتون کو دیکھا ہے وہ بہت نیک اور پارسا خاتون ہے، اور وہ میری باقی زندگی کی ساتھی ہیں. یہ مجھے اس کی تعبیر بتائی گئی. میں ایک بزرگ کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہ بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، یہ اس کی تعبیر ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کو اب انہوں نے فرمایا کہ اب وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کوئی بندے کو اشارہ دیتا ہے تو اس کا ذریعہ اب خواب ہے. تو اگر آپ کو ایسا خواب آیا ہے اور آپ کو یہ اللہ نے اشارہ دیا ہے تو اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ منطقی انجام کیا ہے، مطلب ہے آپ کا اس کا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ پیغام دیں، رشتہ بھیجیں. خیر صاحب، میں نے کہا میں رشتہ تو میرے ددیال میں جو ہمارے سب سے بڑے بھائی حیات ہیں، جو کہ ہماری ددیال میں اس وقت سب سے بڑے ہیں، میں ان کے پاس گیا. میں نے ان کو بتایا کہ صاحب میں جو ہوں چاہتا ہوں کہ آپ اور بھابھی میرا جو ہے وہ رشتہ دیں، لے جائیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ہم رشتہ تو لے جائیں لیکن تم ایسا کرو، پہلے کچھ ادھر سے ان کی رضامندی معلوم کر لو. ارے میں نے کہا میں اگر ان کی رضامندی معلوم کر سکتا تو میں خود ہی ان سے رشتہ نہیں لیتا. تم کہے اچھا نہیں رہے تم، بہتر یہی ہے کچھ ان سے جو ہے وہ ان کی کیا سنگن تو لے لو، کچھ پتہ کر لو. اب میرے لیے یہ چیز ممکن نہیں تھی، لہٰذا وہ بغیر ادھر سے اوکے ہوئے جانا نہیں چاہتے رشتہ لے. تو پھر میں نے جو ہے وہ اپنے ننیال میں جو سب سے بڑے میرے ماموں ان کے پاس گیا. میں وہ ڈاکٹر ہیں، اپنے مذہب میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ حضرت ایسا سب ہے، آپ میرا رشتہ لے کے چلے جائیں. ان کا بعد تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. ارے انہوں نے میری ایک مریضہ ہیں، تم ان سے شادی کر لو. اب میں نے کہا بھائی تو اچھا یہ یعنی جب ہم 21 سال کے تھے تو ہم سعودی عرب گئے تھے نوکری کرنے کے لیے، اور ہم وہاں نوکری کرتے تھے. تو جو اس نوکری کے درمیان بھی ہم نے اپنے والد سے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں ان سے، فلانے سے. ان کی شادی اس وقت نہیں ہوئی. تو ہمارے ابا نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا رشتہ لینے نہیں جا سکتا. وہ ہمارا ان کا اسٹیٹس کا بہت ڈفرینس ہے. ہم اتنے ان کے اسٹیٹس کے نہیں تھے، کم اسٹیٹس کے تھے. تو ہمارے ابا نے کہا کہ ہم رشتہ دینا نہیں جا سکتے، لیکن اگر تمہیں کرنی ہے تو تم جو ہے وہ اپنے بل بوتے پہ کر لو، لیکن ان کو لے کے یہاں گھر نہیں آنا ہے ہمارے گھر. اب ہمارے ابا جو ہیں وہ گھر سے ہی نکالے دے رہے ہیں. اور یہ حالانکہ وہ میرے خیال سے ہمارے ابا کا ایک ٹیسٹ تھا کہ آپ کو کتنی محبت ہے، جس کے لیے آپ کر کیا سکتے ہیں. مطلب یہ محبت کرنا جو ہے یہ کوئی آدمی پھر اس میں اسٹیٹس کچھ نہیں دیکھتا. مطلب اگر آپ محبت ہے تو آپ یو گو اینڈ گیٹ اٹ. بیسیکلی یہ ہمارے ابا کی طرف سے ایک امتحان تھا جس میں ہم فیل ہو گئے. ہم نے کہا کہ گھر سے نکالے دے رہے ہیں اور ہم اس کو غلط سمجھ نہیں سکے. اور ہم نے جو ہے وہ مصلحت جو ہے اس کے تحت
تو وہی ہمارے ماموں نے بھی منع کر دیا ہم کو، بلکہ انہوں نے تو اپنا ایک مریضہ کا بھی رشتہ دے دیا تو بہرحال 2-3 دن بعد ہمارے ماموں کا فون آیا. اچھا، اس سے پہلے میں ایک ہمارے رشتہ دار ہیں جو کوئی عمر میں مجھ سے 14 سال بڑے، یعنی میں اگر 62 کا ہوں یا اس وقت تھا، تو وہ جو ہیں وہ 76 کے تھے. انہوں نے اپنی بہن سے کہا، جو کہ ان سے مزید 2 سال بڑی تھی، کہ تم جو ہے وہ ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا تھا، تم میری جو ہے وہ دوسری شادی کے لیے بات کرو. تو ان کی بڑی بہن نے ان سے کہا کہ تمہاری بیوی کو ابھی مرے ہوئے سال نہیں ہوا ہے اور تم کو دوسری شادی کی فکر ہو گئی ہے. تم کو ہم نظر نہیں آئے کہ ہم 20 سال سے بیوہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تم کو ہماری شادی کا خیال نہیں آیا؟ اب یہ بات میں نے کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، دس از فرام دی ہارسز ماؤتھ. اب مجھے یہ ہوا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں وہ تو 76 سال کے ہیں اور ان کی بہن جو ہیں وہ 78 سال کی ہیں، لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو کیا سبق دیتی ہیں؟ سوچنے کی بات، غور کرنے کی بات. یعنی ان کو کوئی سیکچول ارج نہیں ہے، ان کو کمپینین کی ضرورت ہے، وہ اکیلے ہیں. یہ چیز جو ہے مجھے جب پتہ چلا تو مجھے خیال آیا کہ یار یہ میرے باپ کا جب انتقال ہوا تھا تو اس وقت میری ماں کی عمر کیا تھی؟ میری ماں کی عمر اس وقت 56-58 ایئرس تھی، اور میری ماں جو ہے وہ 22 سال بیوگی کی زندگی گزار کے ان کا انتقال ہوا ہے. تو ان کی دوسری شادی کا کسی کو خیال نہیں آیا؟ ان کے کون بڑے تھے اس وقت؟ ان کے کون بڑے بھائی؟ ان کے بڑے بھائی تھے، ان کو یہ خیال نہیں آیا؟ ان کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرتے؟ ان کو خیال اس لیے نہیں آیا کہ وہ خود شادی شدہ تھے، ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا. میں نے کہا کہ تو اس طرح تو میری بھی بہنیں ہیں جو کہ ایک کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایک کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے، تو بینگ کا بڑا بھائی میرے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں ان کے لیے رشتہ تلاش کروں. تو میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ میں تم دونوں کے لیے رشتہ تلاش کروں گا. اور میری بہنیں بڑی بگڑی، ارے اب اس عمر میں ہم سے کون شادی کرے گا اور ہمیں کوئی شادی وادی نہیں کرنی. میں نے کہا میں آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری فیملی میں یا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے خاندان میں اگر کسی کا شوہر مر جائے اور عورت سے پوچھے بھائی تجھے دوسری شادی کرنی تو ظاہری بات ہے منع کر دے گی. تو یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ کو شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. دس از، یہ تو ایک ضرورت ہے، مجھے تو محسوس ہو رہی، میں تو بھوگت اور میں تو گزر رہا ہوں اس سے کیفیت سے، کہ مجھے کمپینین کی ضرورت ہے، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو اٹھتے بیٹھتے صبح شام جو کہ میرے جو ہے ہر چیز میں شریک ہو. ایسے ہی میری بہنوں کو بھی ضرورت ہے. تو مجھے تو رشتہ تلاش کرنا. میرے خیال سے یہ ہم ابھی فی الحال اس کو جو ہے وہ، میں ایک بزرگ سے ملا اور وہ میرا جو کیا کہنا چاہیے مقصد تھا وہ یہی تھا. میں نے ان سے باقاعدہ ٹائم لیا، اتنے بڑے بزرگ، انہوں نے مجھے گھر پہ ٹائم دیا، میں ان سے ملنے گیا، آدھے پونے گھنٹے میں نے ان سے بات کی. ان سے میں نے یہی عرض کیا کہ حضرت ہمارے خاندان میں کوئی ایسی مثال ہی نہیں ہے، اور میں نے کیا یہ انہوں نے کہا یہ تو اللہ اور رسول کے لیے بہت پسندیدہ بات ہے کہ آپ جو ہے اکیلے نہ رہیں بلکہ شادی کر لیں. میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں
میں اپنی بہنوں کے لیے رشتہ تلاش کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے ایک دعا بتائی کہ آپ یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. تو میں نے تو اپنی بہنوں کے لیے کوشش شروع کر دی. بہنیں وہ البتہ بہنیں بہت ناراض ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی، اور یہ آپ ہر جگہ ہماری شادی کی بات کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب میں واپس اس پہ آتا ہوں. وہ میری بہنوں کی شادی کے لیے تلاش جو ہے میری جاری ہے. میں نے اپنی بہنوں سے کہا دیکھو، جب تک کوئی سامنے نہیں آئے گا، میں تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں کہ تمہیں شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میں رشتہ دیکھوں گا، اور اگر کوئی رشتہ ایسا ملا مجھے، تب پھر وہ میں تم سے بتاؤں گا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. تمہیں فیصلہ اس وقت کرنا ہے، ہاں یا نہیں ہے، کہ اس وقت کہنا ہے. ابھی سے جو میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں گے. خیر، اب ماموں پہ آ جائیں جنہوں نے منع کر دیا کہ نہیں تمہاری ماں نہیں ہو سکتی، تم میری مریضہ سے شادی کرو. میں نے کہا کہ وہی وہاں سے بھی مجھے بڑی نا امیدی ہوئی. میں نے کہا اب کیا کروں. اچھا 2-3 دن بعد میرے ماموں کا پھر فون آیا، کہنے دیکھو میری بات ہوئی تھی، وہ جو ہے وہ اس کو شادی نہیں کرنی ہے.